لاہور کے علاقے بکر منڈی سے بکرا منڈی تو کب کی شہر سے باہر منتقل ہو چکی، لیکن گوشت کے کاروبار سے منسلک لوگ نسل در نسل اسی علاقے کی گنجان آباد گلیوں میں بستے آئے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں بیمار اور مردار جانوروں کو کاٹنے اور پھر ان کا زہر آلود گوشت شہر بھر میں سپلائی کرنے والوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ یہ گوشت اتنا غلیظ، تعفن زدہ اور سڑا ہوا تھا کہ اسے کھانے کا تصور تو محال، اسے دیکھنا اور اس کے پاس کھڑا ہونا بھی دشوار تھا۔ ڈائریکٹر جنرل راجہ جہانگیر انور کی قیادت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جواں سال اور مستعد ٹیم نے ان غیر قانونی مذبح خانوں کی نشاندہی کر رکھی تھی۔ ٹیم سریام اور فوڈ اتھارٹی کی میٹ سیفٹی ٹیم نے لاہور کے شہریوں کو گوشت کی شکل میں غلاظت کے ڈھیر کھلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا، اور ہم ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر کے ساتھ بکر منڈی کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، یا اللہ، آپ ہو کے جا چکے ہیں یہاں سے؟ یہ پہلا ویژول ہی عجیب و غریب۔ یہ میں بتاؤں آپ کو، بیسیکلی یہ ایک اکانومی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے۔ یہ پورے پنجاب سے جب محرم آتا ہے یا یہ 12 ربیع الاول ہے، اوکے، یہ اس وقت یہ ایریا جو ہے نا، یہ اس کا گڑھ ہے پورے پنجاب کا، کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو میٹ ہے نا جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آج ہم نے کوئی تقریباً 1200-1300 حلیم کی دیگیں بننی ہیں اس سے۔ یا مالک، یہ سارے سک اینیملز ہیں۔ ان کی تو گوشت کی کوالٹی عجیب و غریب، نہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے سڑا ہوا گوشت ہے۔ یہ وہ اس کے اندر بیکٹیریا جا چکا ہے۔ اب اسٹنک باہر سے نظر یہ 1 کلومیٹر پورے علاقے میں اسمیل آ رہی ہے اس کی۔ یہ ایریا جو ہے نا، یہاں پہ وہ کرائم ہو رہا ہے، فوڈ ریلیٹڈ کرائم ہے۔ یہ ساری جو جگہیں سب انکروچڈ ہیں، یہ سب ایلیگل قبضہ کیا وہ لوگوں نے، اور یہ برس سے جب سے بکر منڈی کا کانسیپٹ تھا بالکل۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے نا 1872 میں قانون بنا، انگریز نے بنایا۔ اس کے بعد ہم نے بنایا، پنجاب گورنمنٹ نے بنایا اینیمل سلاٹرنگ کنٹرول ایکٹ 1963 میں۔ اوکے، کوئی بھی ایلیگل سلاٹرنگ الاؤڈ نہیں، یہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے قوانین ہیں، سلاٹر ہاؤس سے باہر ہو نہیں سکتا۔ یہ سارے پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے لاتے ہیں بیمار جانور، اور یہ تقریباً 60-70% سستا بیچتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے بھی سستا۔ اب دیکھیں کارکسز پڑے ہوئے ہیں، یہ سارا جانور، پھر ان کے پاس نا کوئی اسٹوریج کی جگہ نہیں۔ تقریباً کتنے جانور کٹے ہوئے ہوں گے اس وقت سر؟ یہ 12-14 جانور ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں۔ یہ پورے ایریا میں ہماری ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا اس پہ، بہت ہی یہ بولیوں کو بچایا۔ اور یہاں صرف یہ گوشت نہیں، یہاں پہ چمڑے کا جنک یارڈ آپ دیکھیں گے، سارا ایریا جو ہے نا، یہ وہ اس طرح کا پیٹی کرائم ہو رہا ہے جو روکنا ضروری ہے۔ میں بطور شہری، میں خدا کو حاضر نہ، میں اتنا شکر گزار محسوس کر رہا ہوں خود کو آپ کے سامنے کہ یعنی یہ ہم نہیں، الٹیمیٹلی ہمارے بچوں نے اور ہمارے خاندان کے لوگوں نے، اور ہم سب نے اس کو کنزیوم کرنا ہے الٹیمیٹلی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ جو آپ کھائیں گے نا، اس کے اندر وہ بیکٹیریا جو آپ کی کڈنی اور لیور کو اڑا کے رکھ دے گا، جسٹ 1 بائٹ۔ اس کو اقرار بھائی، یہ جو کچھ ہسپتال بھرے پڑے نظر آتے ہیں، یہ وجوہات ہیں کہ آپ یہ، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے میں ذرا دکھا دوں نا اس کو، کہ یہ جناب بکر منڈی کا علاقہ، جہاں بکر منڈی کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہو گیا تھا، چاہے وہ قصاب تھے، چاہے وہ چمڑے کے لوگ تھے، جیسا ڈی صاحب نے بھی فرمایا۔ لیکن ذرا آپ دیکھیے کہ ایک تو کتنی غلاظت میں یہ سلاٹر ہاؤس، مذبح خانہ۔ سر پلیز یہ ذرا کیمرہ چاہوں گا، بھی آئیے پلیز۔ یہ دیکھیں، انہوں نے اس طرح بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر سٹور کرتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے یہ وہ اپنے برف ڈال کے اس کو سٹور کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کے اندر برف ڈالی ہوئی ہے۔ یہاں یہ تو پھر بھی چلیں کوئی اینٹ کا پتھر نظر آ رہا ہے، آپ کو اور جگہ دکھائیں گے، کچی مٹی کے اندر گڑھا کھود کے اس کے اندر برف ڈال کے، اور یہ جانور روک دیتے ہیں۔ کیونکہ اب آپ یہ جانور ادھر آ گئے، یہ کل شام تک پہنچے ہیں یہاں پہ، اب اس وقت گاہک نے آنا تھا اور اس کو پک کرنا تھا، تو وہ جو 20-24 گھنٹے ان کو ملتے ہیں، وہ اس کے اندر برفوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ آئے گا اور لے جائے گا۔ کیا بات ہے، حالانکہ ہم نے بڑی غلیظ جگہوں پہ پروگرامز کیے ہوئے، لیکن مطلب اس کی مثال نا وہ بھی دکھائیں۔ آئیے پلیز آئیے۔ پورے کا پورا جو سارے کا سارا سلسلہ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو سٹور کیا ہوا ہے، اور یہ لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے نا کہ وہ بالکل ہی بدبو نہ دے جائے گوشت، یہ کوئی نہیں، ہماری صحت کے لیے انہوں نے کیا، ورنہ تو یہ آپ دیکھیں یہیں پہ ان لوگوں کے سب کے پیر ہوتے ہیں۔ ذرا گوشت کی کوالٹی آپ کو اندازہ یہاں سے ہوگا، جس طرح ڈی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ بیمار جانور جن کے اندر بیکٹیریا سرایت کر چکے ہیں ان کے گوشت کے اندر، یہاں ذرا ملاحظہ کیجئے اس کی رنگت،
اس گوشت کے ٹکڑے کی. اور یہ سب ہم نے شادیوں میں کھانا ہے, یہ سب ہمیں حلیم کی دیگوں میں پکا کے کھلایا جانا ہے. اس کی بریانیاں بنیں گی بدقسمتی سے, اس کے ہم جو ہے نا وہ مختلف پکوان کھائیں گے جو بڑے بڑے فوڈ سینٹرز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ گوشت وہ گوشت ہے جس کو دیکھ کر تو کوئی نہیں خریدے گا, یعنی گھر میں تو اس کو کنزیوم نہیں کیا جا سکتا الٹیمیٹلی. لیکن اقرار بھائی یہ میرے اور آپ کے گھر تک پہنچتا ہے جی. پلس ہم نے ابھی آپ کو اور بھی جگہوں پہ دکھاتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے لیے بھی تکلیف ہے, میرے لیے بھی بڑا مشکل ہو رہا ہونا. اب اگر یہ قریب سے اگر آپ کے شارٹس دکھا پلیز آئے نا ذرا, یہ ذرا ملاحظہ کیجیے, اس کو بھی نہ جانے کس قیمے میں اور کس کھانے کے ساتھ آپ کو اور ہم تک پہنچایا جانا تھا. سر اس سے ہم کیا, سوری میں معافی چاہتا ہوں, اس سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس کی حالت تو ایسا, اس کی چمپیں بنے گی جی, یہ بیمار جانور ہیں جو ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جی بالکل اس کو کاٹ کے آپ دیکھیں نا, یہاں پہ ہینگنگ کے لیے بھی بنائی ہوئی جگہ, یہ یہاں پہ ٹانگتے بھی ہیں گوشت کو, کاٹتے بھی ہیں, بڑا پراپر انہوں نے اپنا ہینگنگ بھی بنائی ہوئی ہے. لیکن اس کے اور یہ ہم لاہور شہر کے اندر کھڑے ہیں, یہ بالکل لاہور کے قریب ہے, لاہور کے اندر ہے جی, بالکل ہارٹ آف لاہور. ملتان روڈ ساتھ ہے, یہ ایریا سمن آباد کا ساتھ ہے, اس کے مشہور جگہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یتیم خانہ چوک ہے, یہ ساری جگہ جہاں سے پورے لاہور کی بس ٹرمینلز ہیں. میں آپ کو بتاؤں دوسرا نا, جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بازاروں میں وہ کلیجی کا بھون کے بھی کھائی جاتی ہے, وہ سیپریٹلی بیچتے ہیں جی, وہ بھی بیمار, یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ الگ الگ ظاہر ان کی پوری ٹریڈ ہے. یہ حلیم کا گوشت پڑا ہوگا آپ کے سامنے, یہ گوشت کی ذرا کوالٹی چیک کیجیے, یہاں یہ ملاحظہ کریں, ذرا کیمرہ دکھائیے, یہ آپ اس کی ذرا گوشت کی رنگت دیکھیے, جس انداز میں یہ ظاہر ہے, ہم بھی چونکہ پیروں کے ساتھ یہاں موجود ہیں تو یہاں بھی کوئی ایسا انتظام تھوڑے کہ جوتے آپ نے باہر اتار رہے ہیں, اور یہاں زمین کے اوپر جس کیچڑ میں ان جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے, جتنی مکھیاں اور حشرات الارض یہاں پہ موجود ہیں. ونس اگین ڈی صاحب نے بڑی درست نشاندہی کی. آپ ذرا گوشت کی کوالٹی کا اندازہ لگائیں کہ یہ جانور خدا جانے کے کس بیماری میں مبتلا تھے, اور ان کے اندر کون کون سے جراثیم ہیں جو کہ اس گوشت کے ذریعے ہمارے گھروں تک بھی پہنچیں گے, نیاز کی شکل میں, مختلف کھانوں کی شکل میں. یعنی اس کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. بالکل نہیں جی. دوسرا جو قانونی سلوٹرنگ ہے اس کا ایک پروسیس ہے, جانور کو لایا جاتا ہے اسٹاک یارڈ میں, وہاں پہ ڈاکٹر ہوتا ہے لائف اسٹاک کا, وہ چیک کرتا ہے بیمار جانور تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوتا ہے اس کے اوپر اسٹمپ لگی ہوتی ہے. جی. اور میں بڑا یہ بہت ہی تھینک فل ہوتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم تو آج آ گئے. ظاہر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے شعور کے لیے, ان کی آگہی کے لیے ہم ذرا فوڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ کیسی چیزیں کھا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آج کی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے یہ ساری ٹیم جو ہے نا یہ موجود تھی یہاں پہ. آلریڈی یہ کام آلریڈی ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی. 12 ملین کی آبادی کا شہر ہے, اور لاہوری بہت زیادہ میٹ لور ہیں, فوڈ لور ہیں, فوڈیز جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں کھانا, اور تقریباً دن میں ایک دفعہ باہر ضرور کھاتے, چاہے ناشتہ باہر کریں یا رات کا کھانا باہر کریں. تو وہاں پہ ہمارے لیے چیلنج بھی اتنا بڑا ہے. لیکن اس کی خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یہ پورا ایک آرگنائز کرائم بن گیا. یہ جو کرمنلز ہیں نا, یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے رہتے ہیں. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ٹیمیں روکتی ہیں ٹرکس کو, مزداز کو, لوڈرز کو, اور اس میں یہ جانور پکڑتی ہیں, تو اب انہوں نے چینج کیا. انہوں نے یہ کیا کہ کاٹ کے جانور کو بسوں کے اوپر لے کے آنا شروع. اب ظاہر ہمارے تو دماغ میں نہیں تھا کہ بس کے اوپر بھی یہ سک اینیمل میٹ آ سکتا ہے. اس کو پلاسٹک میں بند کر کے اوپر لے کے, تو مستقل لڑائی ہے جی فوڈ اتھارٹی کی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں کہ زہر کھانا پھر بھی شاید آپ کو اندازہ کہ چلے فوری موت ہو جائے گی, اس سے تو سسک کر, ایڑیاں رگڑ کر آپ کے ہمارے پیارے, ہمارے بچے, ہماری بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہمارا جتنا کڈنی, لیور, سٹمک کی ڈیزیزز بڑھ گئی ہیں. آپ دیکھیں اسپتالوں میں رش دیکھیں, ہمارے انسٹیٹیوٹ دیکھیں, بیڈ کم ہو گئے ہیں صرف اس غلط کھانے کی وجہ سے. یعنی اگر اس کو بھی ہم نے سیریس نہیں لینا ہے تو بس پھر تو ہم وہی ڈیزرو کرتے ہیں جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اسپتالوں کے اندر, جو بیماریاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں. اگر ان مناظر, ان ویژولز کو, اس گندی کوالٹی کے میٹ کو, ان جراثیم سے, مکھیوں سے بھرے ہوئے گوشت کو جو ہمارے گھروں تک پہنچے گا, الٹیمیٹلی ہمارے پیاروں تک پہنچے گا, ہم نے اس کو بھی سنجیدہ نہیں لینا ہے ایز اے نیشن, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک ناظرین کو بتایا تھا کہ دیکھنے سے لگتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کے بعد کا مناظر ہے جس میں لوگوں کو سلوٹر کیا. تو یہ اس حوالے سے یہ پورے لایا اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ اس کو انہوں نے 30-40% پرائز پہ بیچنا ہے, جنہوں نے جگہیں بنانی ہیں, اور وہ پھر ہزاروں کی اور اس ماہ مقدس میں کہ جن پیارے آقا کا پیغام ہی صفائی, ستھرائی, پاکیزگی, طہارت, آپ دیکھیے کہ اسی مہینے میں یہ نیازوں میں اور مختلف جگہوں پہ پکے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سر. پلیز آئیے پلیز. اب یہ دیکھیں نا, یہ دوسری جگہ ایک ہی ظاہر سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوں گے میرے مالک. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا کیمرہ دکھائے گا, یہ پورے جو سری جس کو کہا جاتا ہے اس میں سے مغز نکال کے
اور وہ بیچے جاتے ہیں. آپ نے وہاں دیکھا ہوگا وہاں پہ کوئی سری نظر نہیں آئی آپ کو. جی وہ اب یہ- سب نے اپنے کاروبار بانٹ لیے ہیں یہاں آپ پہ. بالکل ٹھیک پہنچے. جی. ہر بندے نے اب اپنا اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے. ہم یہ ٹکاٹن کھاتے ہیں, فلانی چیز کھاتے ہیں, سریاں کھاتے ہیں, پائے کھاتے ہیں, فرائی مغز یہ وہ ہے. and اور what آپ کا not. یہ دکھائے اگر نا آپ کا پلیز ایک دکھا کیمرہ سکے. تو ذرا ساتھ ساتھ دکھاتے رہیے. اللہ تعالیٰ غارت کرے ان کو. جو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اور یہ ہم نے جب ریڈ کیا نا, یہ کر رہے تھے, پیکنگ کر رہے تھے اس وقت, یہ بھاگے ہیں. یہ دیکھیں نا آپ ان کا مغز کو دیکھا آپ نے, یہ مغز پڑا ہوا ہے جی اندر. آپ ذرا ملاحظہ کیجئے جی, ہم بہت ہی شوق سے جو ہے نا فرائی مغز کھاتے ہیں. وہ ٹک کے اندر بھی جو ہے وہ مغز, گردے اور چانپیں اور سب چیزیں ملتی ہیں. تو یہ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس گندے ماحول میں ان سریوں سے یہ مغز نکال کے یوں پیک کیے جا رہے تھے, اور الٹیمیٹلی ظاہر ان کو مختلف ریسٹورانٹس پہ, مختلف جگہوں پہ بھجوایا جانا تھا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ ذرا اس پورے ماحول کو آپ ذرا دیکھیے, کتنی گندگی میں. ایک طرح سے کیچڑ ہے جہاں سے پہلے ہم آئے ہیں وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. اور یہ مکھیاں اور یہ سارے مچھر اور یہ دوسرے اوپر یہ آپ دیکھیں کہ جالے لگے ہوئے ہیں, مکڑیاں. ظاہر کوئی اور یہ نیچے بھی دیکھیں نا, یہ نیچے بھی ان کے زبان نہیں ہے. اور جی وہ جو جس کو کھد کہتے ہیں غالباً. یہ ابھی آپ دیکھیں نا, یہ بھی غالباً جو زبان کا گوشت ہے جو ہم کھد کہتے ہیں. پایوں اور اس کے اندر جو کھاتے ہیں. اور یہ نیچے کیا پڑا ہوا ہے, سر یہ ویسٹ ہے سر. یہ ہاں یہ یہاں سے نکال کے یہ کان اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے الٹیمیٹلی. یہ چمڑی والے لے کے جاتے ہیں. ہاں وہ اس کا کوئی نہ کوئی استعمال تو الٹیمیٹلی. نتھنگ گو ویسٹ ان دس اکانومی, بیکاز ہر بندے نے اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. کوئی گوشت بیچ رہا ہے, کوئی یہ بیچ رہا ہے, کوئی اس میں سے اور ہوگا, میرے خیال ہے گردے کے پورے کوئی اور بیچ رہا ہوگا. جی جی. یہ سارے لوگ ہی اس کا حصہ وہ آپ نے جس طرح درست فرمایا, کلیجی کا جو ہے نا وہ باربی کو الگ چل رہا ہوگا مختلف جگہوں پہ. اور سر یہ اب تو بڑی, اب میں یعنی ایز اے ویور دیکھ رہا ہوں تو میں تو یہ ساری چیزیں کنزیوم کرتا ہوں نا. کہیں بھی آپ جائیں گے آپ بڑا شوق سے کہتے ہیں یار مغز فرائی جو ہے نا, یا وہی آپ کی بات کی وہ ٹکاٹک, پتہ نہیں کراچی میں ٹکاٹک کہتے ہیں یا کٹاکٹ کہتے ہیں, دونوں میں وہ ایک ہی بات. تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے, سک اینیمل کا سب سے پہلے جانور کا اپنا جو لیور ہے نا وہ افیکٹ ہوتا ہے. اور جب ہم اس کلیجی کو کھائیں گے, لیور کو کلیجی کہتے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ ٹاکسک وہ ہوگی, کلیجی ہوگی سب سے زیادہ. میں آپ کے حوصلے اور ہمت کی داد دے رہا ہوں سر. آپ بھی کھڑے ہیں یہاں پہ, باقی بھی ٹیم, لیکن جی لیکن وہ میں شکریہ کر رہا ہوں, میں ناشتہ کر کے نہیں آیا, ورنہ تو شاید جو ہے وہ. سر یہ ذرا ہم یہ فریزرز کی حالت بھی ایک بار دیکھیں. اچھا جی, یہ بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ پوری کھاتا ہے, یہ دیکھیں, یعنی یہ زبان ہے جی. نہیں سر زبان دوسری ہوتی ہے. خد کس کو کہتے ہیں؟ یہ کھد جو سائڈ والا اچھا یہ نہیں, یہ گال چیک میٹ ہے. اور یہ جو ہے نا یہ کتوں کی فیڈ بنتی ہے اس چیز کی. یہ چیز یہ انسان نہیں کھاتے, یہ کھاتے ہیں پائے والے بس. یعنی یہ حصہ جو ہے وہ یہ ہم انسان کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو کتوں کی فیڈ اور ہے, کوئی بات آپ ذرا دیکھ لیں کہ کس ماحول میں یہ تیار ہو رہا ہے. یہ جناب اگر اس کو تو آپ دیکھ لیجیے, لیکن ارد گرد کا ماحول ضرور ملاحظہ کیجیے کہ جس میں تیار کیا جائے. پہلی بات کہ جو جانور ہے وہی بیمار لایا جا رہا ہے. دوسرا, یہاں جس ماحول میں اس کو ذبح کیا جا رہا ہے, پھر اس کو جس طرح سے سٹور کیا جا رہا ہے, جس گندگی میں اس کو تیار کیا جا رہا ہے, جس گندگی سے پھر آگے اس کو آگے بھی بڑے مسائل ہیں. جہاں پک رہا ہے, جہاں تیار ہو رہا ہے, وہاں بھی کوئی بہت زیادہ ہائیجینک کنڈیشن جو دوسرا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ آپ کو فریزر نظر آ رہا ہے, یہ بجلی سے نہیں چلنے والے, ان کے اندر برف ڈالی گئی ہے. دے آر جسٹ یوزنگ. اور ان کے یہ ذرا دیکھیے, لائیے ذرا کیمرہ پلیز ساتھ. یہ کنٹینر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اس کو. اس فریزر جو سو کالڈ فریزر ہی کہہ لیجیے, اس کی ذرا حالت دیکھیں. اس کے ایک منٹ, یہ ذرا کیڑے ملاحظہ کیجیے. ایک منٹ, یہ اس کے اندر ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے, اور یہ وہ جراثیم ہیں یا کیڑے ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جو کپڑا ڈالا ہوا یہ دیکھ لیں, اس کپڑے کی حالت ملاحظہ کریں, یعنی اللہ کی ذات جانتی ہے. اس کے اندر بھی آپ دیکھیے یہ کیڑے جو ہے یہ موجود ہیں, اور یہ اس کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہ رہا. یہ ہم نے کھانا ہے. جس ماحول میں چیزیں موجود ہیں یہاں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور یعنی اگر میں سر آپ سے بھی ریکویسٹ کروں کہ سر اس کو ٹچ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے نہیں, میں نے بھی نہیں کیا سر. نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ساری عمر یہ جانے نہیں اندر سے, جسم کے اندر سے. یہ جو واقعی آپ نے بالکل لائیو کیڑے پکڑے ہیں یہاں سے, اب یہ سارے اس کے اندر بھی ہوں گے. نہیں اندر تو بالکل اندر ہوگا, نیچے اس کی بیس پتہ نہیں کیسی ہوگی. تو بالکل ایسے, یہ سارا رسٹی ہے جی, یہ سارا زنگ پڑا ہوا ہے اس کو. اور زنگ جو ہے ان کو پتا ہے میرے اسپیشلسٹ کو کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے میٹ کے لیے. جو زنگ لگتا ہے گوشت کو اگر ٹچ کر جائے تو وہ تو بالکل آپ سمجھے کسی طرح کینسر ہے جی آپ کا. اور اندر بھی گوشت کی ذرا دیکھیے, جو گوشت انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے, ذرا یہاں اگر کیمرہ دکھائیں, وہی جو ہے نا وہ سیاہ پڑ چکا ہے یہ گوشت مکمل طور پر. یعنی بس صرف یہ کہ بہت زیادہ اسمیل نہ آ جائے اس سے. الٹیمیٹلی اس کو بس ٹھیک, میں ہاتھ لگاؤں گا نہیں جی, اس کو تو اللہ رحم کرے. یعنی گلوز کے ساتھ بھی ہاتھ لگاتے ہوئے کراہیت ہوگی. یہ وہ کھانا, یہ وہ گوشت ہم سر ہم کیسے, ہم نہیں بچ سکتے اس سے. ہاں جی, یہ ذرا حالت دیکھیے اس جگہ کی. یہ کھانے کی جگہ ایسی ہوتی ہے. اور دیکھیے کون سے حشرات ہیں, کون سے کیڑے مکوڑے ہیں, کون سے جراثیم ہیں.
اب آپ دیکھیے جو نظر آ رہا تھا، اور اس کے اندر کی ذرا حالت ایک بار ملاحظہ کیجیے. ایک بار اگر کیمرہ دکھا سکے لائیے گا ذرا. اس یہاں دیکھیے ذرا، یہ دیکھیے ذرا ونس اگین گوشت کی حالت. سر اس کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے ہم؟ مطلب سر اس کا کیا یہ کریں؟ حل ہے کہ ہم کریک ڈاؤن جاری رکھیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہونے دیں. بیٹا بتائیں آپ کا یہ اقرار بھائی کو بتائیں یہ کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ہاں یہ ہمیں سب سے پہلے تو بتائیں، بطور ایک خاتون کے ہم جب اپنے گھر، جو ہم زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں نا، تو اپنے گھر والوں کو سوچیں، اپنے پیرنٹس کو سوچیں، اپنے بہنوں بھائیوں کو سوچیں، بچے جو ہیں گھر کے اندر ان کو سوچیں، اور یہ سوچیں کہ ہم بڑے شوق سے ان کو لے کے جاتے ہیں باہر کہ آؤ جی آپ کو کباب کھلا کے لے کے آتے ہیں، یا آئیں جی آپ کو آج مغز فرائی کا جو یا کٹا کٹ کھا کے آتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. تو آپ فیل کیسا کر رہی ہیں جب آپ خود دیکھتی ہیں ان چیزوں کو؟ بالکل میں اس کو ایک سیریس کرائم سمجھتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ آرگنائزڈ یونٹ ہوتے ہیں جس کو پی ایف اے بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنی پوری، اور ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ دن رات اس میں انوالو ہے. اور میں پھر اگین کہ خواتین کی ہمت کو سلام ہے. یہاں تو ہم مرد آتے ہوئے شاید گھبرائیں، کیونکہ جی صاحب نے بڑی درست بات کی کہ کرمنلز ہیں، اور ظاہر الٹیمیٹلی برس سے بلکہ نسل در نسل ان کے یہ غلیظ کاروبار چل رہے ہیں، تو اتنی آسانی سے تو وہ شاید نہیں. اچھا آپ ذرا ہمیں بتائیے گا اوائڈ کیسے کریں؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ آپ کیا کریں؟ بچوں کو باہر لے جانا چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں؟ اب یہ بھی ممکن نہیں ہے ظاہر ہے، جو ہم گھر میں دیگیں بنواتے ہیں مختلف مقدس ایام کے موقع پہ، کہ ان کو اوائڈ کیا کریں؟ ایک عام آدمی کو کیسے پتہ لگے کہ وہ کیا کھا رہا ہے؟ اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. اگر اس طرح کا کہیں پہ بھی کوئی کرائم ہو رہا ہے تو انہیں پی ایف اے کو بتانا چاہیے، اور اپنے طور پہ بھی آگاہی کرنی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدامات نہ کریں. ہاں بلکہ میں ضرور چاہوں گا کیمرہ ہم ذرا پلیز آپ لوگ اپنے لیے اگر تالیاں بجا دیں سب لوگ، پلیز 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 کھل کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے وہ نوجوان ماشاءاللہ فوڈ اتھارٹی کے کہ واقعتاً چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کہیں پہ پہلے تحقیق کرنا کہ کیا واقعی وہاں کرائم ہو رہا ہے، اس کی مکمل تفصیلات حاصل کرنا، یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کرنے والا کام ہے. اور یہ آپ سب کی جانیں بچانے کے لیے، آپ کی زندگیاں بچانے کے لیے، تو یہ پوری ٹیم اور ظاہر ڈائریکٹر جنرل صاحب کی سربراہی میں جس طرح سے دن رات کام کر رہے ہیں، اور ہمارا تو اب غالباً یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ کوئی ہے جو ہماری فکر کر رہا ہے، ہمارے بچوں کی صحت کی فکر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. اچھا جی یہ ذرا باہر بھی ہم آئے ہیں تو ذرا دیکھیے، ایک فریزر ہے جو کام کر رہا ہے، لیکن اندر ذرا ملاحظہ کیجیے پلیز. یہ حالت دیکھیے آپ ذرا گوشت کی. میں کیا ہاتھ لگاؤں اور کیا اٹھا کے آپ کو دکھاؤں اس کے اندر جو گوشت پڑا ہوا ہے، اور یہ سب سپلائی کیا جانا ہے. یعنی کسی میں بھی اتنی اخلاقیات نہیں ہے کہ یہ اگر خراب ہو گیا ہے، یہ خراب دکھ رہا ہے تو اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے یا اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے. یہ نہیں ہونے والا. یہ آپ کے اور ہمارے میدوں تک پہنچے گا، کبابوں کی شکل میں، کڑھائیوں کی شکل میں، بریانیوں کی شکل میں، نیاز کی دیگوں کی شکل میں. اور اللہ ان کو ہدایت دے کہ اتنے مقدس مہینے کے اندر بھی اتنا غلیظ کام کر رہے ہیں. ذرا اس کو بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو. آئیے یہاں بھی ملاحظہ کیجیے کہ اندر گوشت کی حالت کیا ہے. فریزر بھی چل رہا ہے، برف بھی رکھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے گوشت کو خراب ہونے سے نہیں بچایا جا سکا. آ جائے یہ حال ہے. یعنی گٹر سے جی آپ دیکھیں کیا چیز نہیں. اللہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں سر، اتنی اخلاقیات تو ان میں نہیں ہے نا کہ کوئی چیز ان کو خراب نظر آئے یا خراب ہوتی ہوئی دکھے اور یہ کہیں کہ جی ہم نے نہیں پہنچانی. یہ انہوں نے ڈسکارڈ نہیں کی، یہ چھوڑ کے بھاگے ہیں. جی ہاں، یہ جب ہماری ٹیم نے ریڈ کیا تو یہ آپریشن ہو رہا تھا سارا، وہ اپنا کام کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں نا برف کتنی فریش ہے، یہ برف لگا رہے تھے، یہ آپریشن چل رہا، ان کا مطلب اپنا کام کر رہے تھے جو کرنا چاہتے تھے. وہ کلیجیاں اب یہ دیکھیں، اب اس کے اندر دیکھیں جو یہ حالت ابھی آپ کو اور بھی دکھائیں گے. وہ جو کلیجی ہے وہ گری ہے ان سے، وہ کہیں اس کو کر رہے تھے. اور یہ آپ دیکھیے وہی بات کہ ہم اگین کیچڑ میں ایک طرح سے کھڑے ہیں اور یہاں پہ یہ اسٹور کیا گیا ہے. یہاں لایا جاتا ہے جی. اوکے. اور بیک سائڈ یارڈ ہے جو آپ کو لوگ پریشان جو وابستہ نہیں ہے سر اس کاروبار سے، پریشان تو ہوں گے ظاہر ہے وہ اس کی اسمیل سے. یہاں جو ہم یہ لوگوں کہتے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں ہم. اچھا دوسرا یہ ہے الحمدللہ آپ نے بھی بڑی شکریہ، آپ نے بڑی تعریف کی ہماری ٹیم کی. لوگ پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ساتھ تو لوگ وہاں پہ جو بھی ہوا سر، ہمیں لوگ نا پسند کرتے ہیں کہ بالکل وہ ہیروز ہیں سر ان کے لیے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آئیے
اس سے پہلے میں یہ مناظر آپ کو ذرا دکھاؤں خواتین حضرات، میں پھر عرض کروں گا شہر لاہور جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ذرا تھوڑے سے شعور والے ہوں گے، کچھ خیال کرنے والے ہوں گے، یہاں کے یہ مناظر ہیں۔ اب تو ماسک ہے تو دے ہی دیں یار پلیز، دیجیے صاحب کو بھی دیجیے، جاتی ہے ورنہ ہمارے ساتھ۔ ہاں بہت شکریہ۔ یہاں ضرور کیمرہ ماریے، دیکھیں آپ لڑکیوں کی بات اور یہ ساری یا اللہ، اب یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کھانے والی چیز ہے جی، یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، بیچارہ ماسک بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہے، اتنی بدبو اور اتنی۔ یہ ذرا ایک منٹ آئیے، کیمرہ ذرا کلوز کیجیے، یہ مکھیاں دیکھیے کس کس ذات کی مکھی جو ہے نا وہ یہاں پہ۔ کلیجی کا بڑا لاہور میں، آپ تو لاہوری ہیں ماشاءاللہ سر لاہور میں کلیجی بھون کے کھانے کا بڑا ایک جی جی، اتموں پہ بنتی ہے، پھر وہ سیخوں پہ لگتی ہے، تو کوٹا کلیجی یہ ہے وہ کلیجی جو جاتی ہے، جو ان کو بیچی جاتی ہے، یا خدا، کیونکہ اس کو ایک دم سے مسالہ لگا دیتے پھر وہ کلر چینج ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں پراپر انہوں نے گوشت لٹکایا ہوا ہے، اور یہ ایسا تھوڑی کہ 3 مہینے پہلے چھوڑ کے بھاگے ہیں، چلے پرانا ہو گیا گوشت، ابھی یہ نہیں لٹکا ہوا تھا، اور آپ اندازہ کیجیے صبح کا کاروائی جی، آج صبح ہوئی ہے یہ کاروائی ساری۔ یہ دیکھیں نا سب کچھ وہ چھوڑ کے اسی طرح بھاگے ہیں، ان کا بائک بھی کھڑی ہے کسی کی، اور یہ ساری یہ دیکھیں آپ، یہ بھی دکھائیں گے لوگوں کو، یہ بھی سارا بازار میں جانا ہے، قیمہ بننا ہے جی اس کا، یا اللہ، قیمہ بن کے اور یہ گٹروں کے اندر ہی ہے، سمجھے؟ ذرا آگے کے مناظر تو اور خوفناک اور خطرناک ہیں میرے مالک۔ آپ سر یہ ذرا بتائیے، اللہ اکبر، کہ دنیا جہان کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ کوئی ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے، کوئی یہاں پہ دھوپ، گرمی، بارش، گٹر، مکھیاں، یہ مکھیاں دیکھیں، بدبو، یہ میں نے پہ جیسے عرض کیا نا کہ یہ اب یہ دیکھیں کم از کم یہاں پہ 10 اینیملز جی، کے سر 1 پڑے 2 3 4 5 6 7 8 9، اچھا یہ آپ سمجھے کہ 10 اینیمل یہاں پہ سلاٹر کیے گئے جن کا یہ سارا میٹ ہے، اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ بک گیا ہے، مجھے ہوئے 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 کیمرہ مار کے دیکھ لیں ویسے اس کے اندر کیا ہے، اس کا کیا استعمال ہوتا ہے جی؟ یہ اس سے آگے جو ہے وہ چربی والے جو کباب ہیں وہ بھی بناتے ہیں، ساسز وغیرہ جو بنتی ہیں۔ آئے ذرا یہ دکھا، اگر تھوڑا سا حوصلہ کر سکے تو۔ ہاں بہت ایک دم سے آتی ہے جی۔ اللہ کی ذات جانتی ہے جی، 2 ماسک ہیں لیکن اسمیل جو ہے وہ نہیں قابل برداشت نہیں ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تو وہ آدمی جس نے سر ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا الگ کچھ ہے۔ اقرار بھائی میں یہ مانوں گا کہ یہ جو 10 جانوروں کا گوشت یعنی یہ بک چکا ہے، یہ مارکیٹ میں جا چکا ہے، بدقسمتی سے ہم لیٹ ہو گئے، لیٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ظاہر اپنے تو کہاں یہ دیکھیے ذرا یہ گوشت جس دھوپ میں یہ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیے جو لٹک رہا ہے، اس کی حالت آپ اور دیکھیں ذرا یہ بھینسوں کا گوشت ہے جی، جی، یہ گائے کا نہیں ہے، یہ بھینس کا گوشت ہے، بل کا نہیں ہے، یہ جو دودھ دیتی بوڑھی بھینسیں ہوتی ہیں ان کے جن کو واٹر بفلو کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ ہے، یہ تو کم از کم ایک آدھ اینیمل کا رہ گیا، باقی یہ ہو گیا بیچ جی، چکے، ہاں یہ بک چکے، ساری چیزیں۔ اور آپ پوچھ رہے تھے انٹسٹائن کا کیا کرتے ہیں، جتنا یہ اس کا کوئی ڈرام اگر دوبارہ دکھائے، میرے ایڈیٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ دیکھا ہے، جیسے دوبارہ کھول نہیں سکتے، نہ پلیز نہیں، ہو گیا ریکارڈ ہو گیا، اس میں ڈفرینٹ وہ ڈالتے ہیں، ہر چیز کا علیحدہ گاہک ہے جی ان کا، یہ انٹسٹائن کا علیحدہ گاہک ہوگا، لیور کا کلیجی کا علیحدہ ہوگا، پوٹے کا علیحدہ ہوگا، ہر چیز کا وہ یہاں سے نا ان کو پتہ ہے، ان کی میں نے جیسے کہا تھا نا ایک پورا آرگنائز کرائم ہے، ان کو پتہ ہے بائر کون ہے سیلر کون ہے۔ تو یہاں پہ میں پھر کہوں گا مجھے تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کے کہ یہ 8-9 جانوروں کا گوشت جا چکا ہے مارکیٹ میں، دیگوں میں۔ ہم سر اب تو اس کو نا مشن کے طور پہ کرنا بھی تو بڑا ایسا خطرناک، آئیے ذرا پلیز، اگر یہ دیکھیے ابھی یہ وہ ہے جن کے اندر سے مغز اور باقی وہ جو اس کو ہم کہہ رہے تھے خدمت نکلنی ہے، ابھی یہ اس کی حالت ہے۔ گوشت البتہ انہوں نے بھجوا دیا، یہاں اس کو سٹور کیا گیا تھا، اور کیا سٹور کیا گیا تھا ذرا ملاحظہ کیجیے، یہاں پہ ابھی کچھ گوشت کے ذرات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ اس گوشت کو سٹور کیا گیا تھا ان مکھیوں کی بھنبھناہٹ میں۔ اس کو ذرا کھول کے دیکھیں ذرا، اس کی حالت بھی ذرا دیکھیں جہاں پہ رکھا گیا، اور مکھیوں کی آئی ڈونٹ نو کیمرہ یہ دکھا، مکھیوں کی ایک آواز ہے باقاعدہ بھنبھناہٹ کی، یہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہے مکھیوں۔ جی بالکل، جب کاٹا جا رہا تھا، دیا جا رہا تھا مختلف اس کو، جی مطلب کیا چھپکلی مری ہوئی ہے جی،
اللہ عالم قیمے ویمے کے ساتھ کسی پیس کے ساتھ چلی جائے جی. اور ساتھ یہ ڈمپسٹر ہے جو کوڑے کا ڈھیر ہے جی صاحب, بالکل یہ دیوار کے ساتھ جو ہے بلیاں گھوم رہی ہیں یہاں پہ ذرا. لیکن یہ نا اب ہمیں نا اس کی جو جہاں پہ سپلائی ہوا ہے نا, ہم اپنی ٹیم کو میں کہوں گا وہ پکوان سینٹر سارے وزٹ کریں, کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ یہ ہماری ٹیم جائے گی انشاءاللہ جہاں پہ یہ میٹ ملا ہم اس کو بند کریں گے. تو جناب پروگرام سریام کی تاریخ کے کچھ غلیظ ترین مناظر میں نے آج دیکھے, اور میں بہت شکر گزار ہوں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل جناب راجہ جہانگیر انور صاحب کا. ان کی ٹیم جتنی مستعد ہے, ینگ ہے, جتنی ایمبیشیس ہے, جتنی انرجیٹک ہے, ان کو دیکھ کر ہمیں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے مسائل کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے حل ہو گئے الحمدللہ, اور جو باقی کچھ ہیں وہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پنجاب میں کھانے پینے کی چیزیں ہمیں ٹھیک مل رہی ہیں ہمارے بچوں کو اور ہماری آئندہ نسل کو. سر تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ جس طرح سے جہاد سمجھ کے آپ اور آپ کی ٹیم لگی ہوئی ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے بہت مارے کھائی ہیں یہ کام کرتے ہوئے. تو آج کے ویژولز آپ کے لیے کتنے شاکنگ تھے, الارمنگ تھے, یا آپ کو تھوڑا امیون ہو گئے اس طرح کے مناظر؟ یہ پہلے تو اقرار بھائی آپ کا, آپ کی ٹیم کا, آپ کے چینل کا بہت شکریہ, کیونکہ جتنی بڑی سروس آپ کر رہے ہیں اور جتنی ہمیں آپ کی طرف سے انسپریشن ملتی ہے, کیونکہ یو بن دا رول ماڈل. میں اپنی ٹیم کو اکثر جب موٹیویشن دینی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ واچ دوز پروگرام جس پہ آپ کے سامنے 600 بندہ گلی میں کھڑا ہے اور آپ کو ریزسٹ کر رہا ہے, تو ہمیں بھی ریزسٹنس ہوتی ہے. یہ واقعی بڑے ڈسٹربنگ امیجز تھے جو آپ کے اور ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے, میرے لیے بھی, چونکہ ہم بھی اس پہ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بھی لگا, اور سٹنک جو تھی وہ ہمارے کپڑوں میں بھی, وہ ابھی بھی اس وقت بھی کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہے, اور وہ جو ایریا تھا میں جیسے پہلے بھی بتا چکا وہ بڑا کرمنل ایریا ہے. سر یہ بتائیے کہ ہم تو ظاہر ہے وہ چیزیں جو ہم آتے ہیں کبھی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ساتھ میں کارروائی ہوتی ہے, لیکن راؤنڈ دا کلاک کیا چل رہا ہوتا ہے, اوور دا ایئر کیا کیا چیزیں پورے مہینے میں کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس پہ, ان محکموں پہ کہ جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے, وہاں ہم بطور میڈیا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ضرور سراہیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہ محکمہ ہے جو آپ کی زندگیوں کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے. تو یہ بالکل اقرار بھائی, اپنا چیلنج بہت بڑھ گیا ہے, چونکہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ہم تقریباً 240 ملین لوگ ہیں جنہوں نے کھانا کھانا ہے, جنہوں نے پانی پینا ہے. یہ اسی طرح جیسے آکسیجن ہے, کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا اور پانی کے بغیر. ہماری ریسورسز ہم نے بڑھائے ہیں, ہم ہر روز 2000 کے قریب انسپیکشنز کر رہے ہیں اکراس پنجاب, اور اس میں آپ کو جس میں بیکریز بھی ہیں, ریسٹورینٹس بھی ہیں, میٹ شاپس بھی ہیں, یہ ملک شاپس بھی ہیں, ہر جگہ. لیکن انفارچونیٹلی اب یہ ایک ون آف کرائم نہیں ہے, اب یہ آرگنائز کرائم ہے. جس طرح مافیاز اس کے اندر آئے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی اکانومی ہے, بہت طرح اس کے اندر پروفٹ مارجن بہت زیادہ ہے, اور چونکہ ہمارے لوگوں کی شعور کا وہ لیول نہیں ہے اور ان کو آسانی سے یہ اس طرح وہ کر سکتے ہیں. اب یہ ہم نے اپنا پورے پنجاب کا ایک ہیٹ میپ بنایا ہے کہ کس کس ضلع میں کیا کیا چیز ہو رہی ہے اور اس میں کون کون لوگ انوالوڈ ہیں. میں نے خود پنجاب پولیس کے آئی جی صاحب سے ملاقات کی, ان کو ریکویسٹ کی, انہوں نے پھر اپنے فوکل پرسنز دیے, کیونکہ ہمیں اپنا ریزسٹنس ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. یو بن ویری بریو. مافیاز ہو گئے مافیا. اب وہاں پہ نا جی ہمارے لوگوں کو زخمی کیا جاتا تھا, ہوائی فائرنگ کی جاتی تھی, ایون ہمارے لوگوں کو زخمی گولی سے بھی کیا گیا. اب آپ کو پتا ہے بلوچستان میں بھی ایک حادثہ بھی ہوا, ہمارے بلوچستان کے فوڈ اتھارٹی کے ایک بیچارے آفیسر شہید بھی ہوئے اس میں. ہمارے یہاں پہ بھی اس کو بچانے کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکورٹی بھی رکھی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی جنگ ہے. اس کے لیے صرف فوڈ اتھارٹی یا حکومت کا کچھ نہیں کر سکتی. ہر کمیونٹی کو جس کے محلے میں, گلی میں اقرار بھائی یہ کرائم ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں میں پورا اتریں گے. سر یہ ظاہر ہے اس پہ انشاءاللہ جو ہماری بساط کے مطابق ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ اس مسئلے کو مسئلہ بتایا جائے, ورنہ صفائی کھانے کے معاملات میں یا گندگی یہ پرابلمس تو تھے ہی نہیں کبھی پاکستانیوں کو. لگتا تھا یہ ایشوز ہی نہیں. اور میں جس طرح آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے جتنی گندی جگہ ہوگی وہاں کا کھانا وہاں زیادہ مزیدار ہوگا. ابراہیم مزاق ہم یہ بات کیا کرتے تھے. آپ نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیں ہائیجین کے 3 لیولز ہیں. ایک ہے پرسنل ہائیجین جو میری اور آپ کی ہے. ہم فوڈ ہینڈلرز ہیں, اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں یا کھانا سرو کر رہے ہیں, ہم ٹچ کر رہے ہیں فوڈ کو کسی لیول پہ, تو وہ پرسنل ہائیجین از موسٹ امپورٹنٹ. میں بتاتا ہوں اس کے لیے کیا کیا. دوسری ہے ہماری جو فوڈ ہائیجین,
کہ وہ جو کھانا آپ جیسے اگر مرا ہوا گوشت ہے تو وہ فوڈ ہائیجین نہیں ہے, یا آپ تیسرا ہے ورک پلیس ہائیجین کہ جہاں پہ کھانا بن رہا ہے یا تقسیم ہو رہا ہے, اسٹور کیا جا رہا ہے, بالکل جہاں پہ فوڈ اویلیبل ہے. اب یہ تینوں لیول کی ڈفرینٹ چیلنجز ہیں ہمارے پاس. جیسے میں سب سے پہلے پرسنل ہائیجین کو لیتا ہوں, ہمارے مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ویٹر یا فوڈ ہینڈلر جسے وہ میڈیکل اسکریننگ ہوگی, اس کی ہیپاٹائٹس فری ہونا چاہیے, اس کو جو ہے ٹائیفائڈ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ٹی بی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے اقرار بھائی ایک بڑا اچھا ہمارے ساتھ WHO نے بڑا تعاون کری ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کنٹری ڈائریکٹر آئے بھی تھے ہمارے پاس. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جو ریڑھی والا ہے, ڈھابے والا ہے, وہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنے ٹیسٹ, ایکسپینسو ٹیسٹ ہیں. انہوں نے ہم سے یہ انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ 5 لاکھ فری ہم ٹیسٹ کریں گے ان لوگوں کے. بہت اچھی بات. باقی جو ٹوٹل کو تقریباً 2 ملین فوڈ ہینڈلرز ہیں پنجاب میں, جس میں ریسٹورینٹ ورکر بھی ہے, جس میں آپ کے پروڈکشن یونٹس کے ورکرز بھی ہیں. ان کا تقریباً ہم نے اپنی لیبس کا پورا دائرہ اختیار ہر ضلع میں پھیلا دیا. ہم کسی کو بلائیں گے نہیں, ہم خود ان کے پاس جائیں گے, اور ہم نے جو بالکل کاسٹ ٹو کاسٹ, اور وہ بہت کم اماؤنٹ اب رہ گئی ہے, ہم ان سے کروائیں گے. اور بڑے انڈسٹری بڑی حوصلہ افزا بات ہے. ہوتا کیا ہے اقرار بھائی کہ بڑے فینسی سے بیکری کی ہوتی ہے, ریسٹورینٹ بڑا فینسی ہوتا ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, چمک دمک, لیکن جو پیچھے پروڈکشن یونٹ ہے جہاں پہ روڈنٹ ڈراپنگز نظر آ رہی ہوتی ہیں, مطلب چوہے نظر آ رہے ہوں گے, آپ کو چھپکلی نظر آ رہی ہوگی, آپ کو گندگی, آج بھی ہم نے گوشت میں بھی چھپکلیاں آپ دیکھی ہیں جی, اور ان کے جو واش رومز ہیں وہ اسی پروڈکشن ایریا میں ہوں گے. ان کی جو جس میں کوکنگ ہو رہی ہے وہ اسٹینلیس اسٹیل نہیں ہوگا, اس کی رسٹ فوڈ کے اندر آ رہی ہے. وہ سارا اب ہم نے اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا, لیکن ہم اس کو گریجولی کریں گے, فیز وائز کریں گے. ہم نے پہلے ٹاپ نوچ کو لیا ہے, اس کے بعد ہم گلی محلے تک جائیں گے, کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ ورک پلیس ہائیجین پہ کمپرومائز کریں. تو آپ نے جیسے کہا یہاں پہ مذاق بھی ہوتا ہے, جیسے آپ سے بھی ہو رہا تھا کہ جو جتنا غلیظ ہے اتنا لذیذ ہے, اور آپ اپنا بھی شیئر کر رہے تھے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا. تو تقریباً ابھی حالات اسی طرح کے ہیں, گلی محلے میں اسی طرح کے چیلنجز ہیں. بلکہ سر مجھے یاد ہے قصور میں ایک دکان تھی جو پہلے مچھلی تلا کرتی تھی اس میں, اس کے بعد پھر وہ پکوڑے اس میں, تو وہ اتنے فیمس تھے کیونکہ اس میں مچھلی کا ذائقہ یا خوشبو آ جاتی تھی. اور انفیکٹ یہ وہ قاتل ہے, وہ اقرار بھائی وہ بایو ڈیزل ہے, وہ گھی نہیں ہے. اس نے اپنی جو اس کی ٹی پی سی ویلیو ہے پوری دنیا میں جو 25 پہ ٹی پی سی ویلیو ہے, اس کے بعد آپ وہ گھی فرائی نہیں کرتے, جرم ہے. ہم بند کرتے ہیں. ہم بڑے بڑے جو آپ کے ملٹی نیشنل فرائر ہیں, فوڈ چینز ہیں, ان کے ساتھ ہماری لڑائی یہ ہوتی ہے کہ ہماری ٹیمیں جا کے ریڈ کرتی ہیں, ہم آئلو میٹر ڈالتے ہیں اس کے اندر, ہم دیکھتے ہیں اگر وہ 25 ہے ہم اسے بند کر دیتے ہیں. کیونکہ اور یہ بہت بڑے بڑے پروڈکشن مینوفیکچرنگ یونٹ جو آپ کے پیکج چپس بناتے ہیں, یہ بھی سارے ہم ان پہ بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. بس مجھے اندازہ ہے کہ جو جن پریشرز میں, جس دباؤ میں اور جن چیلنجز کے ساتھ فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے, بس میں چاہوں گا آخر میں ہم اگر لوگوں کو بتا سکیں کہ کس طرح سے وہ مدد کر سکتے ہیں اپنے اس محکمے کی. اور مجھے اندازہ ہے کہ یقیناً جب آپ جاتے ہوں گے کہیں پہ بھی کارروائی کرنے تو لوگ سیویئر سمجھتے ہوئے, ہیرو سمجھتے ہوئے ویلکم بھی کرتے ہوں گے, اور پیار بھی ہے ہمیں فوڈ اتھارٹی کے تمام لوگوں سے. اگین یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے پارشلی, اور پارشلی اس ہمارے ادارے نے بھی بہت کام کیا, لیکن چونکہ آپ نے جس طرح فیس کیا اس مافیا کو, ہمارے لوگوں کو بڑی اس کی ہمت, بڑی حوصلہ افزائی. ہم تو گورنمنٹ ہیں, ہمارے پاس تو ریسورسز بھی ہوتے ہیں, آپ تو خیر کیمرے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کو بہت, جہاں بھی ہم جاتے ہیں احتیاط سے کرتے ہیں, لیکن لوگ خوش ہوتے ہیں جب ہماری وہاں پہ کارروائی ہو جاتی ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ کہیں گے جس طرح ہم نے دہشت گردی پہ قابو پایا تھا, اٹ از سارٹ آف یہ دہشت گردی جانے اسٹیک پہ ہیں جی. اور جس گھر میں خدا نخواستہ کوئی لیور کا مریض یا کڈنی کا مریض یا اسٹمک یا دل کا مریض آ جاتا ہے, آپ جانتے ہیں اس کی پوری اکانومی بیٹھ جاتی ہے, اس کی دوائیاں, اس کو اسپتال لے جانا لانا, اس کی پروڈکٹیوٹی کمپرومائز ہوتی ہے. تو آپ 1223 پہ اطلاع کریں جہاں پہ آپ کے محلے میں کوئی کرائم ہو رہا ہے, آپ کو شک ہے, ہم شک خود دور کر لیں گے. ہماری ٹیمیں ہیں, ہم سرویلنس کرتے ہیں, ہم ویجیلنس کرتے ہیں, ہم جا کے چیک کرتے ہیں, پھر ریڈ کرتے ہیں, پکڑتے ہیں اس کو. لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں, آپ کے چینل سے, آپ کے پروگرام سے بہت حوصلہ ملتا ہے, لوگوں کو بھی نظر آتا ہے, ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے. ہم لوگوں سے درخواست کریں گے 1223 ہماری ہیلپ لائن ہے, اس پہ اپنا نام, آپ کا نام بھی نہیں آئے گا سامنے, آپ کو انعام بھی ملے گا. ہمیں صرف پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ فلاں جگہ یہ کرائم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کے بہاف پہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین حضرات, ظاہر آپ سب جانتے ہیں سریعام ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم بالعموم تنقید کیا کرتے تھے, یا خامیاں یا کوتاہیاں ڈپارٹمنٹس کی, لوگوں کی, بزنسز کی, انڈیویجولس کی, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جہاں اچھا کام ہو رہا ہو, جہاں جو لوگ اپنا فرض بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہوں, ان کو سراہیں, اپنے طور پر ان کی حوصلہ افزائی ضرور کریں. میری آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ہمارا حوصلہ افزائی کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فوڈ اتھارٹی کی مدد کریں ان تمام مافیاز کے خلاف, ان تمام مافیاز کو شکست دینے میں, اور انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر ایک ایسے پاکستان کے لیے جد و جہد کریں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنی آئندہ نسل کے لیے کم سے کم
کھانے پینے کی شکل میں زہر چھوڑ کر نہ جائیں.